أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور آپ اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور آپ اپنی توجہ ان کے سامنے سے مت ہٹاؤ. آپ دنیا کی زندگی کی جاہو جلالی چاہتے ہو اور آپ اطاعت مت کرو ان لوگوں کی جن کے دل کو ہم نے ہماری یاد سے غافل کر دیے ہیں اور جس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کرنا ہے. محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ کرام جو بیچارے فقراء مہاجرین کہے جاتے تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کا مدینہ میں کوئی گھر، کوئی بار، کوئی اہل و عیال نہیں تھا. یہ اصحاب صفہ کہے جاتے تھے. انہوں نے اپنی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے. یہ کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے، ان کی نہ بیوی تھی نہ بچے تھے. ان کو فقراء مہاجرین کہا جاتا ہے. یہ سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. اتنے میں ایک آدمی آئے جن کا نام عیینہ بن حصن الفزاری، اور وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. وہ آئے تو انہوں نے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کے ذریعے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یہ جو فقراء مہاجرین بیٹھے تھے ان کی حقارت کرنا مقصد تھی، ان کو ذلیل کرنا مقصود تھا. اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، ہم تمہارے پاس اسی لیے نہیں آتے کیونکہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہماری توہین ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس یہ فقراء مہاجرین اور یہ جن کی کوئی عرب کے اندر اور مدینہ میں حیثیت نہیں ہے وہ لوگ بیٹھتے ہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تو یہ ہمارے مقام کی اور ہمارے شان کے خلاف. آپ ایک کام کرو، جس وقت ہمارے آپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہو اس وقت ان لوگوں کو سائڈ پر کر دو، اور پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جائیں اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنا ہو تو بیٹھ رہے. یہ مشورہ دیا عیینہ بن حصن الفزاری نے. گویا کہ اس کے ذریعے سے یہ مہاجرین کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقارت اور ان کو ذلیل بتانا چاہتا تھا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت شریفہ نازل فرمائی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیینہ بن حصن الفزاری یا اسی طرح سے جتنے بھی مشرکین اور کافرین ہیں
چاہے وہ اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے اشراف اور شریف اور اونچے خاندان کے کہے اور اپنے آپ کو اونچے لیول کے بتاتے ہوں، لیکن ان کے احترام کی وجہ سے ان میرے فقراء مہاجرین کے ساتھ بے توجہی کرنے کی میں اجازت نہیں دیتا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ میرے فقراء مہاجرین صحابہ تو وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں گواہی دے کر کہتا ہے کہ یہ لوگ صبح شام اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ عبادت بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یریدون وجہہ، یہ عبادت کر کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ میرے مخلصین اللہ کی عبادت کرنے والے بندے، اور دوسری طرف یہ متکبرین اور اپنے آپ کو زبردستی سے اونچا کہنے والا عیینہ بن حصن الفزاری، اس کی ہماری نظر میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اس کے آنے کی وجہ سے میرے ان صحابہ کو اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی امرت ان اصبر معه۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت کے اندر ایسے زبردست انسان اور صحابہ پیدا کیے کہ جن کا مقام اتنا اونچا ہے کہ مجھ نبی کو حکم دیا کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی امتی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت کے اندر ایسے شریف انسان پیدا کیے، اتنے اونچے مقام والے میرے امتی کو بنایا کہ خود مجھ نبی کو حکم دیا کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھوں۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دیکھ کر یہ عیینہ بن حصن مذاق اڑایا تھا، ان کا مقام حدیث پاک کے اندر اتنا زبردست بتایا گیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے، خود اپنی پوری زندگی بیان کرتے کہ میں ایک مجوسی کا بیٹا تھا، ایران کا رہنے والا تھا اور وہ آگ کی عبادت کرتا تھا میرا باپ، اور اس نے میرے کو اپنے گھر کے اندر لڑکیوں کی طرح بند رکھا تھا، مجھے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا تھا میرا باپ، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ بس گھر کے اندر یہ جو ان کی عبادت کے لیے آگ جلتی ہے اس کو دیکھتا رہو، جیسے ہی وہ آگ بجھنے کی تیاری میں ہو دوسرے لکڑے ڈال کر اس آگ کو جلاتا رہو۔ یہ ان لوگوں کی عبادت کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر آگ جلاتے ہیں تو ہزاروں سال تک رات دن اس کو جلتی ہی رکھتے اور اس کو ایک عبادت سمجھتے ہیں کہ یہ بجھنی نہیں چاہیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے گھر میں قید رکھا تھا، بس میری یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ آگ جلاتا رہوں، کبھی اس کو بجھنے نہ دوں۔ ایک دن میرا باپ بیمار ہوا اور اس کی بہت ساری زمینیں اور جائیداد تھی، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے پاس سے کچھ پیسے لینے کی ضرورت تھی، اور میرا باپ بیمار ہونے کی وجہ سے خود جا نہیں سکتا تھا، تو اس نے مجبوراً مجھے کہا کہ تو فلانی جگہ پر جا اور وہاں سے ان لوگوں کو مل کر ان کے پاس سے پیسے لے کر چلا، راستے میں کسی کے ساتھ ملنا جھولنا مت، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اگر یہ کسی سے ملے گا جلے گا تو میرے دین کے اس کو بدل دے گا، چونکہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہود اور عیسائی اپنے مذہب کی بہت تبلیغ کرتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ جب میں میرے باپ کے کام سے اپنے گھر کے باہر آج نکلا، راستے میں مجھے ایک راہب ملا، اس نے میرے کو السلام علیکم کہا، تو اس کی سلام کا انداز مجھے بہت اچھا لگا،
اور اس کے ساتھ بیٹھنے کو اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا میرا من ہوا، تو میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ انہی باتوں کے اندر اس نے عیسائی مذہب کی تبلیغ مجھے کر دی، اور یہ مذہب مجھے بہت اچھا لگا، میں نے اس کے مذہب کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد جب بھی میرا باپ کسی کام کے لیے بھیجتا، میں اس راہب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا، اور چونکہ میں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، تو ایک دن راہب نے مجھے کہا کہ اب تجھے اگر تیرا دین بچانا ہے تو تجھے تیرے ماں باپ کو اور تیرے گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں اپنے سچے دین کے لیے اپنے ماں باپ کی اور وطن کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس راہب کے کہنے پر میں نے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ دیا اور اس راہب کے ساتھ ہو گیا۔ اس راہب نے کسی دوسری بستی کے اندر جو اس سے بھی بڑا راہب تھا، اس کے حوالے میری تربیت کرنے کے لیے مجھے بھیج دیا۔ اب میں اس کے پاس بیٹھتا رہتا، اس کی باتیں سنتا، اس کی دین کے مسئلے مسائل کو سمجھتا، اور میرے دل کے اندر عیسائی مذہب اچھی طرح سے گھر کر گیا ہے۔ اور اس زمانے میں عیسائی مذہب کے اندر بھی اپنے ماننے والوں کو یہ بات بتائی جاتی تھی کہ آخری زمانے کے اندر ایک نبی آنے والے ہیں، اور وہ نبی برحق ہوں گے، اور ان کی اتباع کرنا یہ سب سے پہلا ہمارا فریضہ ہے۔ تو اس راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری باتیں بتائی۔ اس کے بعد کچھ مدت کے بعد یہ راہب مرنے کی بالکل عین گھڑی کے اوپر پہنچ گیا، تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں رونے لگا اس راہب کے سامنے کہ میں تو اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا ہوں، اور اب تم مرنے کی تیاری میں ہو، میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس راہب نے حضرت سلمان سے کہا کہ میں تمہیں ایک دوسرے راہب کے حوالے کر دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح سے 3 یا 4 راہبوں کے پاس میں منتقل ہوتا رہا۔ آخر میں تیسرے یا چوتھے راہب کے مرنے کی گھڑی تھی۔ اس وقت بھی میں نے اپنے رونے کی کیفیت بنائی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اس راہب نے مجھے کہا کہ اب میں تجھے کسی کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ اب میں تجھے ایک قافلے والوں کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ وہ قافلے والے یثرب یعنی مدینہ جا رہے ہیں، تم وہاں پر پہنچ جاؤ اور وہاں پر انتظار کرو نبی آخر الزماں کے آنے کا، اور جیسے ہی وہ آ جائے تم ان کی اتباع کر لینا۔ اور ان کی 3 نشانیاں بیان کی کہ اس نبی آخر الزماں کی 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرتے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کی کمر کے اوپر ایک انگوٹھے کے ایک کبوتر کی انڈے کی طرح ایک ابھرا ہوا حصہ ہے جس کو ختم نبوت کی مہر کہی جاتی، وہ وہاں پر ان کی کمر کے اوپر ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں اگر اس آدمی میں پائی جائے تو وہ نبی برحق کے ان کا فالو کر لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس راہب نے مجھے قافلے والوں کے حوالے تو کر دیا، لیکن یہ قافلے والے بڑے بدماش نکلے۔ انہوں نے مجھ کو چھوٹا سمجھ کر مجھ پر میرے سے خدمت لینا شروع کر دی، اور مجھے اپنا غلام بنا لیا، اور غلام بنا کر پھر مجھے مدینہ میں لا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب میں اس کا غلام بن کے رہ گیا۔ اب مدینہ کے اندر کہیں بھی گھومنے پھرنے اور لوگوں سے ملنے کا ٹائم مجھے ملتا نہیں تھا اس کی خدمت کی وجہ سے۔ لیکن ایک دن یہی میرا آقا، اس کے پاس کو ایک دوسرا یہودی آیا، اور اس نے آپس کے اندر باتیں شروع کی کہ اس طرح سے نبی آخر الزماں مدینہ میں آ گئے۔ تو میرے کان 4 ہو گئے، اور میں جا کر پوچھنے لگا ہے نبی آخر الزماں آ گئے؟ تو میرے آقا نے میرا یہ جوش اور ولولہ دیکھ کر میرے کو مارا اور کہا کہ تو غلام ہے، تو اپنی اوقات میں جا اپنا کام کر۔ اس طریقے سے میں اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہو گیا۔
پھر جب جو وقت تھا کام کا وہ ختم ہوا تو میں جب کھجوریں لے کر مدینہ منورہ کے اندر چلا اور دیکھا کہ وہ کون آدمی، وہ کھجور لے کر جب میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ گیا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ تو گیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جن کی مجھے تمام راہبوں نے آنے کی خوشخبری دی تھی۔ بس مجلس کے ختم ہونے کے بعد میں نے وہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ صدقے کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، یہ صدقہ ہم نہیں کھاتے ہیں، تم لے جاؤ۔ چنانچہ میں کھجور لے کر واپس چلا گیا، دوسرے دن دوسری کھجور لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی کھجور ہے، کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ ہدیہ قبول کر لیا، خود بھی کھائی اور اپنے ساتھ جتنے صحابہ بیٹھے تھے ان کو بھی کھلائی۔ میرے دل کے اندر تسلی ہو گئی کہ 3 میں سے 2 نشانیاں تو پائی گئی۔ تیسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے خود اپنے کمر پر سے چادر اتار اور فرمایا سلمان نے یہ تیسری نشانی بھی دیکھ لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مہر نبوت دیکھ کر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ یہ سلمان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ کوئی بے گھر کا اور بے وقت آدمی نہیں ہے، اس نے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنا مجوسی مذہب چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کیا، ایک راہب کے پاس سے دوسرے، دوسرے کے پاس سے تیسرے اور تیسرے کے پاس سے چوتھے راہب کے پاس دین حق کو تلاش کرنے کے لیے بھٹکتے رہے، اخیر کے اندر یہ غلام بن گئے اور اخیر کے اندر ان کو یہ اسلام کی دولت اپنے مجاہدے پر ملی ہے۔ اے سلمان تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے اپنا سارا گھر بار چھوڑا تھا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط دیا کہ تم کوئی اور گھرانے سے نہیں، تم ہمارے اہل بیت میں سے ہاتھ سے شمار کی جاؤ۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھ کر یہ عیینہ بن حصن نے اپنا ناک بند کیا اور ان کی حقارت کے لیے یہ حقیر انداز کے الفاظ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت اتاری وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیینہ بن حصن کی بات کو سن کر اس میرے سلمان کو اپنے سے دور مت کرنا، بلکہ انہی کے ساتھ بیٹھتے رہنا، اور عیینہ کو کہو کہ ان کے ساتھ تجھے بیٹھنا ہو تو بیٹھ، ورنہ تیرے لیے کوئی الگ مجلس نہیں بنائی جائے گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے ہم مسلمانوں کو بھی سبق دیا جاتا ہے کہ دنیاوی جاہ و جلال کے اعتبار سے جو آدمی بڑا اونچا لگتا ہو، اس کی وجہ سے کسی دیندار کو اس کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، بلکہ دینداروں کو ان کی دینداری کی وجہ سے اپنے دل کے اندر ان کا ایک مقام رکھو، اور دوسرے دنیا داروں کی وجہ سے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ کافرین کا شیوا ہے۔ مومنین اللہ والوں کو دیکھ کر اپنا چہرہ نہیں بگاڑتے، علماء کو دیکھ کر ان سے بے نظر نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان اللہ والوں اور حقیر یا دنیاوی اعتبار سے چاہے کمزور ہو ایسے لوگوں کے لیے میرے نبی کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھے۔ یہی وجہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت دعا فرماتے رہتے ہیں، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین یوم القیامۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے، مسکنت کی حالت میں، غربت کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب تو میرے کو موت دے اس وقت بھی فقیری کی حالت میں مجھے موت دینا، اور کل قیامت کے دن جب میدان محشر کے اندر لوگوں کو اٹھائے جائیں اس وقت بھی مجھے ان مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ امیروں کو تو حساب دینے کے اندر بہت دیر لگے گی جنت پہنچنے میں، یہ غریب ہی ہے جو سٹاسٹ حساب دے کر جنت کی طرف چلے جائے گی۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ علماء کرام اور مفسرین حضرات اس آیت سے بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہیں، اس میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ امت کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ رکھے، اپنا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کو یاد دلاتے ہیں۔ اگر غافلین کے ساتھ بیٹھیں گے تو تم بھی غافل بن جاؤ گے، اور ذاکرین کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہم بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی جس طریقے کا سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسا فیصلہ فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ عطر بیچنے والا اور لوہار، کہ عطر بیچنے والا اپنے دکان کے اندر بیٹھ کر عطر بیچتا ہے، اگر کوئی آدمی اس کی دکان کے اوپر جائے اور وہاں پر بیٹھے گا تو دوسری دکانوں والے کی بات تو الگ ہے، لیکن عطر والے کا عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراً عطر کی بوتل سے نکال کر ایک تھوڑا سا عطر تمہارے ہاتھ میں لگا دیتا ہے کہ لو تم کو، یہ اس کی عطر والے کی عادت ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ عطر والے کی طرح ہے کہ اولاً تو وہ عطر والا ہی اپنا عطر تم کو کچھ نہ کچھ لگا دے گا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ فائدہ تو تم کو ہو ہی جائے گا، اور اگر کوئی عطر والا ایسا ہے کہ اس نے اپنی بوتل سے تم کو نہیں لگا دیا تو کم سے کم جتنی دیر تم اس کے دکان میں بیٹھیں گے اتنی دیر اس کی خوشبو تو تمہارے ناکوں میں اور تمہارے کانوں میں آتی رہے گی، اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو یا تو تم کو عطر ملے گا یا جتنی دیر اس کے پاس بیٹھے ہیں اتنی دیر اس کی خوشبو سے تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ بس اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا ماحول بھی یہی ہے کہ یا تو ان کے پاس بیٹھنے سے تمہاری زندگی سدھر جائے گی، اور اگر زندگی نہیں سدھری تو کم سے کم جتنی دیر بیٹھے ہیں اتنی دیر تو تمہارا ایمان تازہ ہوگا۔ جیسے کہ ہماری مثال ہی دے دی، ماشاءاللہ الحمدللہ ہم یہاں پر 1 گھنٹہ یہاں اثر کے بعد بیٹھتے، اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے، تو مجلس سے نکلنے کے بعد اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، لیکن جتنی دیر مجلس کے اندر بیٹھے ہیں اتنی دیر تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بس یہ ہے عطر والوں کی مثال۔ علماء فرماتے ہیں کہ والذین یدعون واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، جو لوگ اپنے پروردگار کی دعوت دیتے ہیں، پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کے پاس بیٹھو، اس سے تم کو فائدہ ہوگا، یا کم سے کم جتنی دیر ان کے پاس بیٹھو گے اتنی دیر تو تم کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو اس کی مثال لوہار کی طرح ہے کہ لوہار اپنی بھٹی سلگاتا ہے اور وہ آگ کو تپاتا رہتا ہے اور لوہے کو گرماتا رہتا ہے۔ اگر ہم اس کی بتی کے قریب جا کر بیٹھیں گے، اگر اس کی چنگاری اڑی تو ہمارے کپڑے جلا دے گا،
اور اگر چنگاری نہیں اڑے گی تو کم سے کم جتنی دیر وہاں بیٹھیں گے اس آگ کا دھواں ہمارے کانوں کو اور ہمارے دماغ کو خراب کرے گا۔ بس پورے لوگوں کی صحبت کا منظر بھی یہی ہے کہ یا تو اس کی صحبت سے تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، اور اگر زندگی نہ بدلی تو کم سے کم جتنی دیر بیٹھے اتنی دیر اس کی خرابیوں کا اثر تمہارے دماغ پر ضرور آئے گا۔ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت۔ اس لیے ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ میرا بچہ اور میری بچی اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یا برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ صرف انسان کی اپنی تربیت اور گھر کے اندر آدھے گھنٹہ 15 منٹ تعلیم کر لینے سے بچے نہیں سدھر جاتے، بلکہ اس کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ میری اولاد کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عام طور پر ہمارا ماحول کیا ہے؟ صبح کو آدمی اپنے کام کاج کے لیے نکل پڑتا ہے، شام کو گھر آتا ہے اور بیوی کچھ بھی کہتی ہے کہ آج چھوکرے ہو گئے کھاوا لے کے۔ بچوں کے بارے میں تو ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بہت پہلے سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ تھوڑی دیر اگر میں ذرا تفصیل کے اندر جاؤں تو یہ بات کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے شادی کے دن سے ہی تربیت کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن شادی ہو اور جس دن میاں بیوی آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملے اسی وقت اسی دن پہلے دعا پڑھے۔ اس دعا کی برکت سے آنے والی اولاد نیک اور صالح بنے۔ اگر تم نے اس دن دعا نہیں پڑھی اور جس دن بھی آپ سوتے ہیں ساتھ میں دعا نہیں پڑھی تو پھر آنے والی اولاد کے نیک ہونے کی تمنا مت کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب جائے تو یہ دعا پڑھے اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنی۔ اے اللہ ہماری اس صحبت کے درمیان شیطان کو ہم سے دور رکھنا، اور اس صحبت کی برکت سے جو اولاد تو نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے اس اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھنا۔ کتنی بہترین دعا! یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولاد کے نیک بننے کا انتظام فرما رہے پہلے دن سے کہ اگر تم اپنے اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو تو جانوروں کی طرح اپنی شہوت پوری نہ کرو، بلکہ ایک انسان بن کر صحبت بننے سے پہلے یہ دعا پڑھو تاکہ آنے والی نسلیں انسان پیدا ہو، جانور نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن تمہارے گھر اولاد پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا بہترین نام رکھو۔ یہ نام کے اوپر بھی بڑا اثر پڑتا ہے اس کے نیک اور بدکار بننے کا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے نئے نام آتے ہیں جو نہ ہم نے سنے ہیں نہ ہمارے باپ داداؤں نے سنے۔ حالانکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بہترین نام اپنے اولاد کے لیے رکھنے کے لیے عبداللہ یا اس طرح سے اللہ کی بندگی جس نام کے اندر اس کا معنی پایا جاتا ہو ایسا، یا پھر انبیاء کے جو نام ہیں، صحابہ کرام کے جو نام ہیں، ان ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کیا جائے۔ اگر ہم نبیوں کے ناموں میں سے کوئی نام انتخاب کریں گے، صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام منتخب کریں گے تو ہمارے دل میں یہ جذبہ آئے گا کہ میرے بیٹے کا نام میں یہ صحابی کے نام سے رکھتی ہوں، اللہ میرے بیٹے کو بھی اس صحابی جیسا بنائے۔ میں اس نبی کے نام پر میرے بیٹے کا نام رکھتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کو بھی اس نبی کی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب یہ نام رکھنے کے اندر اس طرح سے نیتیں ہوگی تو اس اولاد کے اندر بھی اس کا اثر آئے گا۔ تو پہلے تو یہ بات، دوسرے نمبر پر یہ، تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا بلغ اولادکم 6 فَأْمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ، جب تمہارے بچے 6-7 سال کے ہو جائے
اس دن سے ان کو نماز کا حکم کرو. 6 سال کے بچے 1 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو. فَإِذَا بَلَغُوا 9 اور جب تمہارے بچے 9 سال کے ہو جائیں فَاضْرِبُوا عَلَيْهَا اور پھر بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو مار کر پڑھاؤ. حالانکہ نماز تو فرض ہوگی 15 سال کے بعد بالغ ہونے کے بعد، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو اچھے مزاج والا بنانا چاہتے ہو، بڑھاپے کے اندر اپنا سہارا بنانا چاہتے ہو، تو ان کو دنیاوی رسم و رواج کے مطابق نئی اسٹائل کے کپڑے پہننے والے اور بال بنانے والے مت بناؤ، بلکہ یہ جب 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کے لیے مسجد کی طرف لاؤ. اگر تم اس عمر کے اندر بچے کو مسجد کی طرف لاؤ گے تو یہ بڑھاپے میں تمہارا سہارا بنے گے. اگر تم نے اس عمر کے اندر ان کو مسجد کی طرف نہیں لائے اور تم نے ان کی ہیئر اسٹائل اچھی بنائی اور تم نے ان کو فیشنیبل کپڑے پہنا کر دنیا کے ماڈل بنانے کی کوشش کی، پھر بڑھاپے کے اندر اس سے کوئی توقع مت کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو تو 6 سال کی عمر پر 7 سال کی عمر پر نماز کا حکم کرو، 9 سال کی عمر پر مار کر نماز پڑھاؤ. فَاضْرِبُوا عَلَيْهَا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس عیینہ بن حصن کی وجہ سے ان میرے غریب اور فقیر صحابہ کرام سے اپنی نظر کرم مت پھیرنا. وَلَا تَعْدُ عَنْهُمْ، اپنی نگاہیں ان سے ہٹائیو مت. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا ان بڑے لوگوں کے پاس دیکھ کر ان کے پاس بیٹھنے میں تم کیا چاہتے ہو؟ دنیا کی جاؤ جلانی چاہتے ہو؟ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتے ہو؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه، یہ عیینہ بن حصن اس کا دل غافل ہے، وہ اللہ کو نہیں جانتا، وہ اللہ کو نہیں مانتا، اس لیے اس کی بات کو ماننا مت اور اس کی بات کو مان کر میرے ان صحابہ کو اپنے مجلس سے دور مت کرنا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، یہ آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس دنیا کے اندر ایک مقام ہے تو میں بڑا ہو گیا. حالانکہ دنیا کا مال مل جانا، دنیا کے عہدے کا مل جانا یہ انسان کی کامیاب اور بڑے ہونے کی نشانی نہیں. جیسے کہ گزشتہ میں ہم نے حدیث پڑھی اور یہ کافرین کا دماغ تھا. کافرین یہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا شریف اور اونچے لیول کا آدمی وہ ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کی اولاد زیادہ ہو، جس کے کنبے قبیلے کا نام ہو پورے گاؤں کے اندر کہ یہ سب سے اونچے خاندان کا ہے. یہ مشرکین کا عادت تھی. اسلام کے اندر مال کی وجہ سے کوئی آدمی بڑا نہیں سمجھا جاتا، خاندان کی وجہ سے کوئی آدمی بڑا نہیں سمجھا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم بنی آدم، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. لا فضل لعربی علی العجمی، چاہے عرب کا رہنے والا ہو چاہے کسی اور کنٹری کا رہنے والا ہو، ایک کو دوسرے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. ولا الاسود علی الابیض ولا الابیض علی الاسود، کسی کالے کو گورے پر اور گھوڑے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، سب انسان ہے الا بالتقوی. ہاں لیکن اگر کسی انسان کی اونچ نیچ کا فرق پڑتا ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے، کہ ایک طرف ایمان والا ہے اور دوسری طرف کافر ہے، تو کافر کی پوری دنیا بڑی ہوئی ہو اس کے مقابلے میں ایک ایمان والا کر لو قیمت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایمان والا اور اس کی عزت، اس کی آبرو اللہ کی نظر میں کعبۃ اللہ کی عزت اور آبرو سے بھی بڑھ کر ہے.
لمؤمن خیر من بیت، اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو اگر کوئی آدمی گرا لے، بلڈوزر چلا لے، کعبۃ اللہ کو، کتنا بڑا گنہگار، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کو گرا دینے والا جتنا گنہگار نہیں ہوتا، اس سے زیادہ گنہگار کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی توہین کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، جو ہمارا عام طور پر رواج بن گیا ہے، کسی کو بھی سب کے بیچ کے اندر ذلیل کرنے کے لیے کچھ بھی بول دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی آبرو اور عزت یہ کعبۃ اللہ کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر تھے، کعبۃ اللہ کے ارد گرد تھے، حجۃ اشہر حج یعنی حج کا مہینہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے، یوں سمجھے کہ شاید اب حج مہینے کا نام بدل دیں گے، اس لیے فرمایا واللہ اعلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا یہ دن کون سا ہے؟ فرمایا یوم النحر یعنی عید کا دن ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے یہ حج کا مہینہ تمہارے نزدیک قابل احترام اور جس طرح سے یہ یوم النحر تمہارے نزدیک قابل احترام ہے، بس اسی طریقے سے اللہ کی نظر میں ایک مسلمان کی عزت بھی اتنی ہی قابل احترام ہے۔ اس حج کے مہینے میں عید کے دن اگر کوئی اس دن کی قدر و قیمت نہ کرے تو وہ بہت بڑا گنہگار سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کی بے عزتی کرنا کعبۃ اللہ کی بے عزتی سے بھی زیادہ بڑا گناہ رکھتی ہے۔ ایک دوسرے ہم مسلمانوں کی قدر و منزلت پہچانے، ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ایک دوسرے کو مجلس کے اندر توہین اور اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو اللہ تعالی فرماتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب اللہ تبارک و تعالی ایک آخری بات بیان کرتے تھے کہ اے مشرکین مکہ، یہ نبی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، اس کی تحقیق کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، مدینہ جا کر سوالات لے کر آتے ہو اور یہ ساری باتیں کرتے ہو۔ ہم نے میرے نبی کے سچے ہونے کی سارے دلائل تمہارے سامنے بیان کر دی، اب یہ بات کان کھول کر سن لو کہ میرا نبی حق ہے، وہ جو کلام اور قرآن پیش کرتا ہے وہ بھی حق ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہو تو ایمان لاؤ، تمہاری مرضی ہو تو ایمان نہ لاؤ۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جس کی مرضی ہو ایمان لائے، جس کی مرضی ہو ایمان نہ لائے، ہم تم پر زبردستی نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر ہم نے تم کو اختیار دیا ہے، لیکن یاد رکھنا جو ایمان لائے گا اس کو انعام ملے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اور کفر کی حالت میں زندگی گزارے گا اس کی دنیا اور آخرت میں دونوں تباہ کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اس کے بعد فرمایا لیکن إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے ظالمین یعنی ایمان نہ لانے والے کافرین کے لیے جہنم کو تیار رکھی ہے۔ بس تمہارے مرنے کی دیر ہے، جیسے ہی مرو گے تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار کر دی جائے گی اور جہنم کے اندر تم کو ڈال دیے جائے گی۔ علماء فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں کے اوپر بس یہی دو طریقے اختیار کیے، ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت اور ایمان نہ لانے والوں کو جہنم کی خوشخبری یا جہنم کی وعید بیان کی ہے۔ اور اس کی مثال علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا آخرت کے اندر جنت اور جہنم کا معاملہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اور جہنم کی بے شمار باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، جنت کے اندر نعمتیں کیسی ہے، جہنم کے اندر عذاب کیسے ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کو حضرت مولانا پیر ذوالفقار رحمۃ دامت برکاتہ نے ایک بہت اچھی مثال بیان کی ہے کہ یہ جو جہنم کی باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سمندر کے اندر ایک مچھلی پکڑنے والے نے اپنے جالے کے اندر، یا یوں کہیے کہ وہ جو کڑا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی گوشت کا ٹکڑا یا ایسا کچھ ڈالا ہوا ہے اور پیچھے پھینکا۔ اب یہ جو مچھلیاں ہیں اس میں سے ایک چھوٹی مچھلی نے یہ گوشت کا ٹکڑا دیکھا تو بڑی مچھلی نے کہا کہ اس ٹکڑے کو کھانے مت جانا، اگر تو یہ ٹکڑا کھانے جائے گی اور اپنے منہ میں ڈالے گی تو گوشت کا ٹکڑا تو آئے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تو خود اس جال میں اور بھٹے میں پھنس جائے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو چھوٹی مچھلی نے کہا کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ مچھیرا تیرے کو کھینچے گا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے گا اور پھر تجھے اپنے گھر لے جائے گا، پھر وہ اپنی بیوی کے حوالے کر دے گا، بیوی چھری کے ذریعے سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گی، اور اس کے بعد تیرے کو مسل کے اس کے اندر یہ مرچ نے، یہ مسالہ نے، یہ سب ڈالے گی۔ اس کے بعد توا گرم اتنا خطرناک ہوگا، اس میں تیری یہ ساری روٹیاں ڈالیں گی، اور اس کے بعد پھر تیرے کو اچھی طریقے سے پکا کر یہ سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر سب کے بیچ کے اندر رکھ کر یہ سب تھوڑا تھوڑا تیرے منہ کے اپنے منہ میں ڈال کر 32 دانتوں کے بیچ میں تجھے چبائے گی۔ یہ بات ایک چھوٹی سی مچھلی کو بڑے سے مچھلی نے کہا۔ اب یہ باتیں سمندر کے اندر رہ کر اس مچھلی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن ہم تو دنیا کے اندر ہیں، ہم تو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہی سارا منظر ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہنم کی یہ جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ سیم ایسی ہے جیسے کہ وہ بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو اس کے پکڑے جانے کے بعد اس کا پورا حشر بیان کیا کہ تیرا ایسا ایسا حال بحال ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر مسلمان نہیں بنو گے اور کفر کی حالت میں اپنی زندگی گزارو گے تو کوئی فکر نہیں ہے ہم کو، ہم نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور اس جہنم کے اندر کیسا کیسا عذاب ہوگا، کس طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات جو بیان کی ہے روٹے کھڑے کر دیتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جب جہنمی کو جہنم میں پہنچانے کی تیاری ہوگی، اس سے پہلے ان کی یہ جو بدن ہے، ان کا یہ جو باڈی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ بدن اتنا موٹا کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا کہ اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پوری باڈی کتنی بڑی ہوگی وہ تو تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ بس میں تم کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ وہ جو جہنم میں جانے والا آدمی ہے اور اس آدمی کے بدن کے اندر سے اس کی جو منہ کے اندر بتیسی ہے، اس بتیسی کے اندر سے اس کی جو ایک ڈاڑھ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اب ایک ڈاڑھ اتنی بڑی تو پھر بتیسی اس کے حساب سے کتنی بڑی ہوگی؟ جب اس کی بتیسی اتنی بڑی ہے تو اس کا منہ کتنا بڑا، جب اس کا منہ اتنا بڑا ہے تو اس کا پھر پورا بدن کتنا بڑا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ یہ ایک مثال کے لیے ہے، اس سے ہم جہنمی کے پوری باڈی کا اسکیل بنا سکتے ہیں کہ ایک ڈاڑھ اتنی ہے تو بتیسی کتنی ہوگی، جب بتیسی اتنی ہے تو اس کی پوری باڈی کتنی ہوگی۔ اسی لیے دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کا ایک شولڈر یہاں سے کندھا، دوسرے کندھے، ان دونوں کندھوں کے درمیان کے اندر 40 سال کی مسافت ہوگی۔
ایک آدمی یہاں سے چلنا شروع کرے اس شولڈر سے تو دوسرے شولڈر پر آتے ہوئے دوسرے کندھے پر آتے ہوئے اس کو 40 سال لگے، اتنی بڑی باڈی ہوگی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جب جہنم کے اندر پہنچایا جائے گا تو سب سے پہلے تو اس کو پیاس لگے گی اور وہ فرشتے سے پیاس کے بجھانے کے لیے پانی مانگے گا۔ اللہ اس کا منظر قرآن میں بیان کرتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ پانی مانگے گا تو ایک مدت تک تو اس کی بات کو کوئی سنے گا ہی نہیں، اور پھر ایک مدت کے بعد اس کو پانی پینے کے لیے جو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ خون یا پیپ جس طریقے سے ہم سموسے تیل کے اندر ابالتے ہیں اور وہ تیل برابر اچھلتا اور کودتا ہے اور بہت گرم کیا جاتا ہے، اس کو تیل کی تلچھٹ کہتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پانی ایسا گرم، اتنا گرم ہوگا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ، اور اس کی گرمی کی انتہا یہ ہوگی کہ اس گلاس کو فرشتہ بھی پکڑ نہیں سکے گا، بلکہ فرشتہ بھی اس کو پکڑ سے پکڑے گا اور اس کے منہ کے قریب لے جائے گا، اور یہ اتنا گرم ہوگا کہ ابھی یہ اس نے اپنے منہ میں ڈالا نہیں، بلکہ اس منہ کے قریب جانے کی وجہ سے اس کی جو بھاپ نکلتی ہے، یہ پانی جب گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر سے بھاپ نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا گرم تلچھٹ ہوگا کہ اس کی بھاپ کی وجہ سے اس کے ہونٹ اور اس کی زبان سب لڑک جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ یشفی الوجوہ، حدیث پاک کے اندر اللہ، قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اس پانی کے اس کے قریب آنے سے ہی اس کا چہرہ، اس کے ہونٹ اور اس کی زبان وغیرہ سب بالکل پگھل کر نیچے گرنے جائے گی۔ اتنا خطرناک عذاب اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایمان لانے نہ لانے کی اعتبار سے تم کو اختیار ہے، لیکن ہماری طرف سے تم کو یہ پہلے سے متنبہ کیا جاتا ہے، باخبر کیا جاتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لائے تو جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، جس کو سوچنا بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے، لہذا سوچ سمجھ کر ایمان لانے کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے انسان جب جہنم کے اندر گر جائیں گے، کافری تو کوئی بھاگنے کی کوشش کر بھاگ نہیں سکے گا، کیونکہ جہنم کی چاروں طرف ہم نے دیواریں بنا رکھی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ لِجَهَنَّمَ سَرَادِيبُ أَيْ جِدَارٌ أَرْبَعَةٌ، جہنم کی چاروں طرف 4 دیواریں ہیں، اور یہ دیوار جیسے کہ یہ ہماری مسجد کی دیوار ایک 18 سینٹی میٹر یا 20 یا 24 ہوگی، گھر کے اندر وہ 14 بائی 14 ہوتی ہے، 14 میٹر 14 اسکوائر فٹ جو بھی ہو۔ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی یہ جو دیوار بنائی گئی اور اس دیوار کی جو جارائی ہے، یہ جارائی اتنی بڑی ہے کہ مسیرت 40 سنۃ، اس دیوار کے کنارے سے اس دیوار کی جارائی کے اوپر چلتے ہوئے 40 سال لگ جائے گی، اتنی موٹی دیوار اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ارد گرد۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کے اندر ہم کو بتایا کہ یاد رکھیے جہنم کا عذاب یہ دنیا کے عذاب کی طرح، یا دنیا میں حکومتیں جو مجرموں کو سزا دیتی ہے ایسی سزائیں نہیں ہے، وہاں کی سزائیں وہاں کے اعتبار سے بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ایمان جیسی عظیم الشان دولت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مرتے دم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہر قسم کی آفت مصیبت اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ یا رحمان ہمارے روزوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، روزوں کی قدر کرنے میں جو کچھ کوتاہی ہو رہی ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، یا اللہ بقیہ دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم یہ جو دین کی باتیں سنتے اور اس سے دل کے اندر جو ایمان کے نور کی ایک چمک پیدا ہوتی ہے، یا اللہ اس نور کی چمک کو ہمارے سینوں میں مرتے دم تک قائم رکھ، یا اللہ ہمیں علم و عمل والا بنا دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر میں قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی نانا نانی کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما، جو تیری رحمت میں آپ پہنچے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا رحمان یا رحیم یا غفور ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو خیر میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.